براہ راست لیے چلیں گے لاہور، جہاں پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو مزدور ہیں، ہماری 77,000 لیبر ہے، یعنی 1 لاکھ لوگ جو کام کرتے ہیں اور 2 لاکھ ہمارے پاس ریٹائر ہیں، پینشن پہ ہیں، اور ہم نے اللہ کے فضل سے ہم عمران خان کے بھی مشکور ہیں اور حفیظ شیخ کے بھی، کہ ہم نے کوئی تنخواہ کسی مزدور یا پنشن کی لیٹ نہیں ہوئی جی۔ ہمارا آپریشن سارا بند ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ایسی مزدور کو تکلیف نہیں ہونے دی۔ اس کے علاوہ کل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 30 کوچز پہ مشتمل ہم اپنی ٹرین جو بڑے دنوں کی ہم نے تیار کی ہوئی ہے، کل ہم چمن کے لیے روانہ کریں گے۔ جب آپ صبح 11 بجے وہاں آئیں گے تو یہ 30 کوچوں پہ مشتمل، اس کا مطلب یہ ہے اس میں 2 میڈیکل وینیں بھی ہم لگا رہے ہیں، تاکہ آئسولیشن کے لیے جو لوگ، اور یہ میری پہلے دن کی ان NDMA والوں سے درخواست تھی اور جو متعلقہ لوگ ہیں کہ آپ چمن اور تفتان میں یہ ٹرینیں لگائیں اور جو ہمارے زائرین آئیں اس کو یہاں آئسولیشن میں رکھیں۔ اور یہ ساری AC ٹرینیں ہیں، کچھ انہوں نے کہا ہے تو کچھ اکانومی کی بھی 5-6 لگا دیں گے۔ 30 ٹرینوں کا بیڑا جو ہے وہ کل لاہور سے روانہ ہو جائے گا فار چمن۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اگر کسی جگہ ایسی ایمرجنسی کسی علاقے میں پیدا ہو، ہمارے 700-750 ریلوے اسٹیشن ہیں، ہم اس شہر یا اس گاؤں کے نزدیکی اسٹیشن پر فوراً ایک میڈیکل کوچ جو ہے اس کی آبادی کے مطابق گاؤں یا علاقے کی روانہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 30 ٹرینیں کل یہاں سے لاہور سے 11 بجے ہم روانہ کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی خاص طور پر کلیوں کا، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو بھی کلیوں کی بڑی فکر ہے اور تمام چینل ان کی درد حال پیش کر رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے دنیا سیاست میں IMF کے لون کے التوا کے لیے، قسطوں کے التوا کے لیے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اگر 50 ملکوں کی لسٹ بنتی تو پھر ہمارا نام اس میں نہ آتا۔ جب یہ 70 غریب ملکوں کی لسٹ بنی ہے تو پاکستان کا بھی اس میں نام آ گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی اس بات کو اٹھایا کہ غریب ملکوں پر IMF والے کوئی نظر ثانی کریں۔ اور مجھے امید ہے، میں نے کیبنٹ میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ علماء کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں صرف 5 لوگ جائیں، فاصلے سے 500 لوگ بھی جا سکتے ہیں یا 50 بھی جا سکتے ہیں۔ ہماری بعض مسجدیں بہت بہت بڑی ہیں، اور آج اخباروں نے فوٹویں لگا کے بہت اچھا کیا ہے، جسے دیکھ کے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 50 یا 200 آدمیوں کا جمعہ یا تراویح فاصلے سے ہو سکتی ہے۔ اور میں نے کل عمران خان صاحب کو تجویز دی ہے، اور جو مانی بھی گئی ہے انشاءاللہ، کہ ہم اپنے 5 مکتبوں کے، اہل تشیع کے، سلویوں کے، دیوبندیوں کے، سنیوں کے، بوریوں کے، جو بھی لوگ ہیں ان کی عبادت گاہوں کو خصوصی ہمیں فنڈ دینے چاہیے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جو امداد آتی ہے اس سے ان کے ادارے اور مدرسے چلتے ہیں۔ اور یہ نہ ہو کہ بھئی یہاں دین کا کام متاثر ہو جائے۔ انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی تبلیغی جماعت کے امیر پہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی سازشی لوگ تبلیغی جماعت کو نشانہ بنا رہے ہیں یا زائرین کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وائرس امریکہ جیسے ماڈرن ملک میں بھی 2.5 ہزار لوگ ایک دن میں مار رہی ہے۔ جو سیٹلائٹ کے ملک ہیں اور جو ہائی ٹیک کے ملک ہیں وہاں بھی اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکا۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگلے ہفتے سے رمضان مبارک شروع ہو رہا ہے، ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے دعا کریں
اور اللہ ہی ہے جو ہمیں اس موذی مرض سے نجات دلائے گا. اللہ کے بغیر ایک تنکا بھی توڑا نہیں جا سکتا. سو اللہ کی ہمیں ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم نے عبادتیں کرنی ہیں. اگر آپ نے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست، اور میں نے آپ کو پچھلے ہفتے کہا تھا، کل بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کی ہے جی سارے میڈیا سے صلح کریں. انشاءاللہ پرسوں بھی میں میٹنگ کروں گا اور اس میں آپ کو مثبت خبر دوں گا، کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے. لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میڈیا نے جس طرح کورونا میں اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں اور جس طرح قوم کو روشناس کرایا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہماری تھوڑی بہت سرحدی جھڑپیں ہیں تو یہ ختم ہونی چاہیے. اور پاکستان کا میڈیا سب سے اسٹرانگ میڈیا ہے اور محب وطن میڈیا ہے اور ذمہ دار میڈیا ہے. اور 60% لوگوں نے، کیونکہ میں اگر میرا 3-4 کروڑ کا پروگرام ہوتا تھا 5 کروڑ کا، تو میں اب اندازہ کرتا ہوں کہ 7 اور 9 کروڑ تک چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 60% لوگ گھروں میں زیادہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں. 60% یا 50% لوگ گھروں میں اور کوئی کام نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کے علاوہ. اس لیے میں تمام میڈیا کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دوستی کا ہاتھ بٹاتا ہوں. انشاءاللہ سوار کو میری ایک تفصیلی میٹنگ ہوگی اور اس میں اچھی خبریں ہوں گی. اور میں نے آپ سے عرض کی ہے، میری خواہش ہے کہ تمام علماء کو، تمام مدرسوں کو، اور ریلوے نے جتنی بڑی مزدوروں نے 1 دن کی تنخواہ دی ہے اور آپٹما سے زیادہ پیسے 1 دن کی تنخواہ سے جو عمران خان کے فنڈ میں دیے ہیں. حفیظ شیخ میرے چھوٹے بھائی ہیں. میں کیس لڑ رہا ہوں مزدوروں کا، ٹی ایل اے کے تمام کنفرم ہوں گے. اور میری خواہش ہے کہ ان کی تنخواہوں میں، کیونکہ بہت بڑا بحران ہے، اس کورونا نے سفید پوش آدمی کو غریب سے زیادہ دھچکا دیا ہے. غریب نے پھر بھی پڑوس سے لے کے یا غریب کی سڑک پہ بیٹھے غریب آدمی کی لوگوں نے خیال رکھا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو مارا گیا وہ سفید پوش طبقہ، چھوٹا دکاندار مار گیا، ڈنٹر مارا گیا، ویلڈر مارا گیا، مکینک مارا گیا، باربر مارا گیا، موچیز مارے گئے، شو میکرز مارے گئے. سو ہمارا وہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ براہ راست متاثر ہوا ہے اور ہم نے حوصلے پر اس سے کام کرنا ہے اور ساری قوم کو ایک ہو کر اور نیک ہو کر اس پہ کام کرنا ہے. اور خاص طور پر میں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب یہ لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. قومیں بحران میں اکٹھی ہوتی ہیں. قوموں پہ یہ فرض ہے کہ جب آفات آئیں، جب سیلاب آئیں، جب زلزلے آئیں تو وہ سیاست نہیں کرتے بلکہ مل جل کے اس مصیبت کو بانٹتے ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ تعالی کل آپ کو 11 بجے جو 1000 پیکٹ بھی ہیں اور کوئٹہ کے لیے، چمن کے لیے ٹرین کو بھی روانہ کریں گے. جی وہ جو وہاں پہ کورونا کی جو تعداد ہے پنجاب سے کافی کم ہے، لیکن وفاق کی جو وزیر ہے وہاں پہ علی زیدی، باٹا، گورنر، اور روز وہاں پہ گولہ باری کر رہے ہیں مجھے مراد علی شاہ پہ. کیسے دیکھیں، یہ پہلے گولہ باری سندھ کی طرف سے ہوئی، نہیں ہونی چاہیے تھی. اب میں اس بات کو بڑھانا نہیں چاہتا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے سینئر وزیر اور سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں. میں ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اس لڑائی کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. جی میں نے دم کیا تبھی شہباز شریف کل گرفتاری سے بچ گیا اور میں نے اس کو وہاں آپ کے ذریعے ہفتے کے دن میں لاہور میں اس کو پیغام دیا تھا. ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا خیال تھا یا عمران خان کی حکومت معیشت کے ہاتھوں تباہ ہو جائے گی یا کرونوں کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی، اور یہ آئے آخری فلائٹ پکڑ کے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ 20 مارچ کے بعد آئے گا یا 20 مارچ کے نزدیک آئے گا. 1 نہیں 10 مرتبہ کہا تھا. اب وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ اگر سارا لاک ڈاؤن ہو گیا، کارخانے بند ہو گئے، ایکسپورٹ ختم ہو گئی، IMF کی قسط آ گئی اوپر سے، ڈالر مہنگا ہو گیا، تو یہ گورنمنٹ ویسے ہی اپنے تمام ہو جائے گا اس کا، یا وائرس پھیل گیا. اللہ کا شکر ہے عمران خان کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ وائرس اور لوگوں کی زندگی کے درمیان ایک راستہ نکالا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے یہاں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہے، لیکن ہمیں احتیاط برتنی ہے.
ہر قسم کی تباہی کے لیے تیار رہنا ہے. اگر تباہی بھی ہوئی اور اکانومی کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. اور میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ عمران خان نے جو یہ کام کیا ہے کہ IMF کی قسط کو آگے کیا، ورنہ اس وقت ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے ہیں. دیکھیں رپورٹ تو پہلے ہی آپ نے IPP کی آؤٹ ہو گئی ہے. اس حکومت میں کوئی چیز تو چھپتی ہے نہیں. آپ بڑے تیز ہیں سارے نمائندے. ابھی میں نے IPP نہیں پڑھی لیکن آپ کے پاس پہنچ گئی ہے. عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں کہ IPP کی رپورٹ ہو، یا عمران خان کو آپ کریڈٹ دیں شوگر کی اور فلورنگ کی رپورٹ ہو، یا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ قرضے والوں کی رپورٹ ہو. آپ یہ کریڈٹ دیں یہ عمران خان کے دور میں نکلی ہیں اور نہیں چھوڑے گا وہ، میں آپ کو بتاؤں گا. اور میں ہر ٹی وی چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے ان چوروں کو عمران خان کے اس دور میں چھوٹ گئے پھر ان کو کبھی کوئی نہیں پکڑ سکے گا. فائنل راؤنڈ کر کھیلے گا عمران خان. اور یہ کریڈٹ عمران خان کو دیں کہ اس نے IPP کی رپورٹ جو ہے وہ بنائی ہے، اس نے قرضہ والوں کی بنائی ہے. اور یہ KPT کا مجھے نہیں پتا وہاں کیا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا. ان سارے وزیروں کے خلاف کوئی بھی وزیر میرے سمیت نکلا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. خوشخبری صحت کے لیے ہوگی یا برکت کے لیے ہوگی؟ اس خوشخبری کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ صحت کے لیے ہوگی یا برکت کے لیے ہوگی؟ مجھے نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں عمران خان کی لیڈرشپ میں. اور یہ چاروں رپورٹیں جو ہیں KPT کا آپ نے سوال کیا، مجھے پتہ نہیں وہاں کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے وہاں کا. لیکن 3 رپورٹوں کا مجھے پتہ ہے. IPP کا انرجی کا میں ممبر ہوں، اس میں بیٹھتا ہوں. شوگر مل میں شوگر کے کیس میں میں ECC کا ممبر ہوں، بیٹھتا ہوں. تیسری کمیٹی کا بھی میں ممبر ہوں، میں بیٹھتا ہوں. میں آپ کو یہ کمٹمنٹ دے رہا ہوں اگر کوئی آدمی اس میں ملوث پایا گیا عمران خان نہیں چھوڑے گا. اور یہ کریڈٹ اس کو دیں، یہ رپورٹیں اس کے دور میں آئیں. آپ کا سوال ہو گیا. میں نے آپ کو اپنا تجزیہ پیش کیا تھا کہ اگر 25 کو نہ آئی تو 30 کو آ جائے گی. اب رک تو نہیں سکتی نا. اتنا بڑا پھڈا ہے، اتنا بڑا آپ نے ایشو پیدا کیا ہوا ہے. اور اتنا بڑا دیکھیں شوگر دنیا میں سستی ہے، پاکستان میں مہنگی ہے. آٹا دنیا میں مہنگا ہے، پاکستان میں سستا ہے. یہ کیس میں نے فلور مل سے شروع کیا تھا کہ گندم ایکسپورٹ نہ ہو. چینی تو بعد میں نکل آئی اندر سے. وہ تو دیکھیں میں تو پہلے آپ کو بتاتا رہا کہ نہیں ایکسپورٹ ہونا چاہیے. آٹا ECC میں بھی کہا نہیں ہونا چاہیے، کیبنٹ میں بھی کہا. اب جنہوں نے کیا وہ بھگتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں یہ نزلہ کس پہ گزرے گا. سبسڈی ہم نے نہیں دی. اسد نے دیکھا ہے، مجھے نہیں پتا. اسد عمر نے سبسڈی نہیں دی. میں وہاں خلاف تھا اس کے. فیصلہ سبسڈی کا پنجاب میں ہوا ہے اور یہ فرنزک رپورٹ کا آپ کو انتظار کرنا ہوگا. ہم نے آج لیٹر لکھا ہے کہ ہم 25 کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں، پہلی کو بھی چلانے کے لیے تیار ہیں. 28 ٹرینیں چلائیں گے، باقی 15ویں روزے کے بعد چلائیں گے کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن ہے. اگر لاک ڈاؤن نہیں کھلتا تو لوگ اسٹیشنوں پہ کیسے آئیں گے؟ فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں. فریٹ ٹرینوں میں ہمیں ظاہر ہے کہ ساری دنیا بند ہے، نہ کولا باہر سے آ رہا ہے، نہ کنٹینر آ رہے ہیں، نہ مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے، نہ امپورٹ ہو رہا ہے. سو ریلوے کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، اس سے نکلیں گے انشاءاللہ. لاسٹ 3 کوسچن. وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ آمدنی ہدف میں کمی کی جائے ہمارے لیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وفاقی حکومت میری ہے، میں وفاقی حکومت کا اس میں ہم کمی لائیں گے. ہمیں پتہ ہے کب لانی ہے. یہ میں سینئر وزیر ہوں، 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، مجھے پتہ ہے کب کیا کام کرنا ہے. جس یہ مجھ سے بڑا سوال پوچھ رہے ہیں، میں اتنا بولا نہیں ہوں. شکر ہے خدا کا یہ پاکستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایون ہندوستان اور یہاں اتنی تیزی سے نہیں پھیلا. اگر خدا نہ خواستہ یہاں یورپ اور امریکہ ویسا حال ہو جاتا پھر تو ہم لگے ہی گئے تھے. میں نے جتنی بات کہنی تھی اس سوال کو اسی پہ رہنے دیں. میں آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں. یار یہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ ایسے سوالات کریں، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. ہاں جی، پینک نہیں کریٹ ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے.
शेख साहब जनाब आपका हो गया सवाल। आपने 25 साल कमाया, इस महीने कुछ नहीं कमाया, क्या आप पेंशन के लिए आप ये करेंगे कि पेंशन उनको मिली जाए मजदूरों को? देखें, हमारी कोशिश है पेंशन हुकूमत ले ले, जब तक वो नहीं ले रही हमें सब्सिडी तो देगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका हो गया। 1 अरब रुपया हफ्ते का नुकसान है हमें, 5 अरब रुपया महीने का नुकसान है। हमारा सारा फ्रेट बंद है और हमारी फ्रेट बहुत मामूली चल रहा है, 4, 5, 6 ट्रेनें चल रही हैं 15 की जगह, और पैसेंजर टोटल क्लोज है। आज हमने ख़त लिखा है, बोर्ड में फ़ैसला किया है कि आप या 25 को चलाएं या पहली को चलाएं। कल हम 11 बजे तफ्तान की ट्रेन चलाएंगे। अच्छा, सेकंड 2 लास्ट क्वेश्चन बस आपका हो गया। उसमें नदीम बाबर, अब्दुल्लाह दाऊद की कंपनियां मुलव्वस हैं। मैं सलीके से ये कह सकता हूँ कि ये IPP की रिपोर्ट इमरान खान ने निकलवाई है, और जो वज़ीर जिस रिपोर्ट में मुलव्वस पड़ेगा उसको फकी दी जाएगी। इमरान खान के दौर में अगर फकी नहीं मिलेगी उस वज़ीर को तो कब मिलेगी? लास्ट क्वेश्चन। छोटा सवाल करें ना। देखें, इमरान खान, जहांगीर खान PTI का एक अहम आदमी था, अब वो कहाँ है? मेरी उससे मुलाकात नहीं है। ये फैक्ट है कि वो तहरीक इंसाफ में उसकी बड़ी खिदमात हैं, लेकिन चीनी का जो मसला है वो एक आसान मसला नहीं अब रह गया। ये शुगर मिल वाले, हम अयूब खान ने मुझे बुलाया 1968 को, उसने कहा तू मुझे चीनी चोर कहता है बाहर। मैंने अयूब खान को, हालांकि वो कमिश्नर मुझे लेके गया, मैंने कहा सारी दुनिया तुम्हें चीनी चोर कहती है, सारा रावलपिंडी कहता है। उसने कहा ले जाओ इसको बाहर, ये बड़ा स्टूडेंट लीडर बनता फिरता है। सो चीनी एक इशू है। जहांगीर तरीन PTI का अहम मेंबर था। अगर इमरान खान जहांगीर तरीन से फासला कर सकता है तो दूसरे वज़ीरों से भी कर सकता है जो जहांगीर तरीन से कम अहम है। अगर जहांगीर तरीन से इमरान खान फासला कर सकता है, जो उसके बहुत ही करीबी और बुनियादी दोस्तों में से था, तो फिर ये वज़ीर तो टेक्नोक्रेट वज़ीर हैं, ये तो हल्की फुल्की मौसीकी है, इसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट क्वेश्चन भट्ट साहब का। किसी से कोई तंग नहीं आता सियासत में आके। ये सियासत ऐसी चीज़ है, एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन की तैयारी करता है। देखें, रिपोर्टें इमरान खान का ये मंशूर था कि ये सारे लोग माफियाज जो हैं इनको नकेल डालेगा, कानून से शिकंजे में लाएगा। इमरान खान ने सारी रिपोर्टें जो हैं, जो माफियाज थे उसको घेरे में ला रहा है, और यही वजह है कि अब लोग चीख रहे हैं जो माफिया के तर्जुमान थे। लास्ट कोई नैब ने गठजोड़ नहीं किया हुआ है। अगर हमने भी यहाँ रहना है और जो कुछ मामलात हैं, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इंतहाई सीरियस केस हैं, हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ इंतहाई सीरियस केस हैं। ये शुक्र करें कोरोना वायरस, उसकी उम्र भी ज़्यादा है और वो कैंसर भी अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह उसको सेहत दे, और कोरोना की वजह से वो बचा फिर है। वरना अब वो सोच रहा होगा मैं लंदन कैसे जाऊँ। लंदन जाएगा या अंदर जाएगा, ये वक्त फ़ैसला करेगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। उन्होंने जो डिटेल्स बताई, कहा कि आर्मी चीफ की जानिब से 3000 अगस्त जो पैकेज है वो दिए गए हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि NDMA ने 10,000 मास्क फराहम किए हैं। NDMA से मज़ीद मास्क भी लेंगे। रेलवे ने किसी मजदूर की तनख्वाह या पेंशन लेट नहीं होने दी।